البشر آمد خیر البشر اے آمنہ بی بی لال تیرا ایسا ہے ہنسی سبحان اللہ یہ ایسا نور کا پیکر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربیع الاول کا خصوصی پروگرام رحمت لقب، اور میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ زینب۔ میری جانب سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کے پروگرام میں گفتگو کے لیے ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے قبل عرب معاشرے کے حالات۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف مذہبی اسکالر، آپ کا تعلق جامعہ کراچی سے ہے، درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، آپ میٹرو ون پہ انہیں کئی بار پروگراموں میں دیکھ چکے ہیں، پروفیسر جہاں آرا لطفی صاحبہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے نعت خوانی کی دنیا میں ایک نیا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت خوبصورت آواز سے نوازا ہے، بہت ہی محترمہ عائشہ فاروق صاحبہ۔ آپ دونوں مہمانوں کا بے حد شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور ہماری بزم کو رونق افروز بنایا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر خاکساری سے چلتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر خاکساری سے چلتے ہیں۔ آئیے حمد باری تعالیٰ سنتے ہیں، پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں محترمہ عائشہ فاروق۔ تیری شان امانہ والا ہوں، اللہ جل جلالہ، تیری شان کیسے کروں بیان، تیری شان جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، میری روح کی بس یہی غذا، تیرا نام لب پہ رہے سدا، تیرا نام لب پہ رہے سدا، ہو تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اور تجھے بے نوازی کا واسطہ ہو قبول میری التجا، کہ برائے احمد مجتبی ہو قبول میری التجا، ہو قبول میری التجا، کہ میری چشم تر رہے باوضو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحبہ، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ
عرب معاشرے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسادت سے قبل عرب معاشرے کی کیا حالات تھے؟ بہت ہی ضروری سوال ہے یہ جاننا ہمارے لیے کہ جب رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کیا صورتحال تھی. خاص طور پہ ہم معاشرتی صورتحال کو لیتے ہیں جب بھی ہماری مراد ہوتی ہے کہ صورتحال کیا تھی. یقیناً صحیح. تو نہ صرف عرب معاشرے کی بلکہ پوری دنیا کی ہی بہت ہی بدترین صورتحال تھی، یا معاشرتی ہو، مذہبی ہو یا معاشی ہو، یہ صورتحال بے انتہا خراب تھی. اور ہم عرب معاشرے کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاشرے میں، اس جگہ پر، اس خطے میں، اس زمین پر خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مبعوث فرمایا. یقیناً. تو دیکھیے کہ جب ہم مذہبی حالات کو دیکھتے ہیں تو خانہ کعبہ 360 بت اس کے اندر موجود تھے. صحیح صحیح. یہ خانہ کعبہ کی حالت تھی. جی. لیکن ایک بہت ہی اہم واقعہ پیش آیا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے، اور وہ قرآن کریم کے اندر مذکور بھی ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ سورہ فیل. جی جی. اس کا نام ہی اس واقعے کی مناسبت سے ہے. اس میں اس واقعے کا ایک یعنی مختصر انداز میں تذکرہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ خانہ کعبہ اس وقت بھی مرکز اور محور تھا. یقیناً صحیح. یعنی دینی لحاظ سے اگر دیکھا جائے، چاہے وہ کسی بھی طرح عبادت کرتے تھے وہاں آ کے، لیکن سمٹا کے جو ہے لوگ اس کی طرف مرکز پہ جمع ہوتے تھے وہاں پہ، اور ہر سال. اور اس موقع کے اوپر اسی طرح بہت ہی گہما گہمی ہوتی تھی، میلے لگا کرتے تھے، اور اسی طرح لوگ جو ہیں وہ پروڈکٹس باہر سے لے کے آتے تھے، وہاں بیچا کرتے تھے، یہاں سے کچھ خریدا واپس لے گئے. اسی طرح سے خاص طور پہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا، جو بنو ہاشم تھے، وہ وہاں پر اہم ترین یعنی خدمات انجام دیتے. یعنی وہاں پر لوگوں کی جو آمد و رفت ہوتی تھی، وہاں ان کو دیکھنا، ان کو ٹھہرانا، اور ان کو پانی پلانا، کھانے وغیرہ کا انتظام کرنا وغیرہ وغیرہ. اس سے جو ابرہہ نام کا ایک عیسائی یمن کے اندر جو بادشاہ تھا، وہ بڑا اسے حسد کرنے لگا کہ لوگ وہاں کیوں جاتے ہیں. کیونکہ وہ عیسائی تھا تو اس نے چاہا کہ لوگ، میں ایک عبادت خانہ بنواؤں، عبادت گھر بنواؤں، اور یہاں پر لوگ آئیں. چنانچہ اس نے بے انتہا شاندار، بہت ہی خوبصورت اور سونے چاندی اور جواہرات سے مرصع جو ہے وہ ایک عبادت گھر بنوایا، اور اس نے لوگوں سے کہا کہ تم بجائے وہاں جانے کے یہاں آؤ. اور اس کی یعنی سمجھ لیجئے کہ وزٹ کرنے کے لیے، دیکھنے اور عبادت کرنے لوگ آنے بھی شروع ہو گئے. تمام تو نہیں، تھوڑے بہت لوگ. اور اس کو دیکھتے ہوئے عرب میں جو ہے نا لوگوں کو بھی بڑا وہ ہوا کہ یہ خانہ کعبہ جو یہ ہمیشہ سے ہے، اور یہی اللہ کا گھر ہے. اب دیکھیے کرنا یہ ہو کہ ایک شخص جو عرب تھا، وہ اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے جا کے اس عبادت گھر کے اندر جو ہے نا وہ گندگی ڈال دی، جس پر ابرہہ کو بہت غصہ آیا کہ یقیناً کسی عرب کا ہی کام ہو سکتا ہے. اور اس نے پھر خانہ کعبہ پہ چڑھائی کی، اور اس چڑھائی جو کی جس فوج کے ذریعے، اس کے اندر ہاتھی بھی شامل تھے جن کو فیل کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیکھیے کہ ایک معجزہ ہوا کہ ابابیل نامی جو پرندہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام دیا، کیونکہ عرب اس وقت جو ہیں وہ اپنے اللہ کے اس گھر کا دفاع کرنے کے قابل نہیں تھے. یعنی وہ کمزور تھے، اس لحاظ سے کمزور تھے. چنانچہ وہ سب پہاڑوں پہ چلے گئے. حضرت عبد المطلب جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، انہوں نے اپنے لوگوں کو لیا اور سب کو لے کے اور پہاڑوں پہ چلے گئے. اور وہاں جب وہ ابرہہ پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے جو ہے وہ ابابیل کے ذریعے اس پر پتھر برسائے. وہ کنکریاں کیا تھیں؟ وہ ایک طرح سے زہریلی گولیاں تھیں جو ان کو بدن پہ لگی. خود مدد کی نا اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اور وہ تہس نہس ہو گئے. یہاں تک کہ ان کو قرآن کریم میں جو کہا گیا کہ وَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا اس پوری فوج کو. پروگرام کا بقیہ حصہ اس نیوز بریک کے بعد.